I move that the bill further to amend the Prevention of Electronic Crimes Act 2016, the Prevention of Electronic Crimes Amendment Bill 2025 be passed. یہ جو پکا ایکٹ آ رہے ہیں میڈیا کے ساتھ مشورہ ہوا ہے نہ کسی اور کے ساتھ مشورہ ہوا ہے. بھی قانون ایسے نہیں پاس ہوتے. پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں ابسا کومل. شہباز شریف حکومت نے آج متنازع پیکا ایکٹ ترمیمی بل سینٹ سے بھی منظور کروا لیا اور اب صدر مملکت کے دستخط کے بعد یہ بل صرف میڈیا ہی نہیں بلکہ عام سوشل میڈیا صارفین کے خلاف بھی ایک مہلک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا سکے گا. سوشل میڈیا کا غلط استعمال اور فیک نیوز بلا شبہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ بین الاقوامی طور پہ. مگر یہ جو بل ہے اس پر سب سے بڑا اعتراض یہ کیا جا رہا ہے کہ فیک نیوز اور بہتان کی تعریف وہی ہوگی جو حکومت کی طرف سے طے کی جائے گی. اگر آپ کے الفاظ اس حکومتی تعریف کے مطابق قابل گرفت ہوئے تو پھر نہ صرف آپ کو 3 سال کی قید اور بلکہ اس کے ساتھ آپ کو 20 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی ادا کرنا پڑے گا. اس ترمیم پر یہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ ملزم کو فیئر ٹرائل نہیں ملے گا کیونکہ ٹریبیونل کا جو فیصلہ ہوگا وہ ہائی کورٹ کے بجائے سیدھا سپریم کورٹ میں چیلنج کرنا پڑے گا جہاں پر تقریباً 60,000 سے زائد کیسز پہلے ہی زیر ارتواء ہیں. تو 3 سال کی سزا ایک طرف ہوگی پھر وہ انتظار اس کے علاوہ ہوگا تو فیئر ٹرائل پہ بڑا سنگین سوال یہ اٹھتا ہے. اب یہ جو متنازع بل ہے اس پر صحافتی اور انسانی حقوق کی تنظیمیں سراپا احتجاج ہیں. آج PFUJ کی کال پر ملک بھر میں اس متنازع قانون سازی کے خلاف احتجاج ہوا جس میں میڈیا ورکرز اور سماجی کارکنوں نے نہ صرف اس بل کو مسترد کیا بلکہ عدالت جانے کا بھی اعلان. آپ کو آج کے احتجاج کی ایک جھلک دکھاتے ہیں. کالا قانون اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کا مقصد صرف صحافیوں پر دباؤ ڈالنا ہے. آپ ایک عام رپورٹر کو ایک عام میڈیا ورکر کو سزائیں دیں گے اس کے نتیجے میں آپ ان کو 3 سال کی سزا دیں گے اس کے نتیجے میں جرمانہ کریں گے. اور دوسرا ظلم یہ ہے کہ ایک عام ورکر صحافی ہے اگر کسی کو ایسی سزا دے دی جاتی ہے تو پھر اس کی اپیل صرف سپریم کورٹ میں کرے گی. یہ اگر فیک نیوز کے خلاف ہے تو فیک نیوز کے حوالے سے آپ کیسے اس کی تصدیق کریں گے کہ یہ فیک نیوز ہے؟ پاکستان کے اندر اس کا استعمال بھی ہو رہا ہے لیکن جو لوگ استعمال کر رہے ہیں وہ فیسیلیٹیٹرز ہیں اس طرح کے قوانین کے. ہم یہ بھی سمجھتے ہیں اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ آپ فوجداری مقدمات بنائیں. جو ویگ قسم کی ٹرمینالوجیز ہیں اس کے اندر نیشنل سیکیورٹی ہے فلاں ہے ڈھمکا ہے اس کو کون ایکسپلین کرے گا؟ اس کا استعمال کس طرح سے ہوگا؟ یہ اتھارٹی سزائیں کیسے دے گی؟ بہت سارے سوالات ہیں اور جس جلد بازی میں اس قانون کو پاس کیا گیا ہے اس سے بہت سے سوالات جو ہے وہ جنم لیتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ صحافی کھڑے ہیں ان کو یہ یاد نہیں رہتا کہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی کھڑے ہیں سول سوسائٹی ایکٹیوسٹ بھی کھڑے ہیں وکیل وکلا برادری بھی کھڑی ہے. پورا پاکستان کھڑا ہے کیونکہ ہمیں نوشتہ دیوار نظر آ رہا ہے کہ یہ قدغن لگا رہا ہے ہمارے ہیومن رائٹس کے اوپر. کیسے لگا رہا ہے؟ کیونکہ زپ کر دو اپنی زبان بندی کر دو. ہم نے دیکھا ہے کہ وسیع ترین ڈیفینیشن انہیں فالس اور فیک انفارمیشن کی بنائی ہوئی ہے تو اس کے تحت ہی کسی چیز کو بھی وہ فیک نیوز بلا کے صحافیوں کو بھی اریسٹ کریں گے اور عام صارفین جو انٹرنیٹ یوزرز ہیں ان کو بھی اریسٹ کریں گے. جب سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں تو لوگ شیئر کرتے ہیں حکومت پہ تنقید کرتے ہیں اور یہاں سے انہیں تکلیف ہے کہ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ ان لوگوں کو ان صحافیوں پہ ہاتھ ڈالا جائے جو اس طرح کی خبر دیتے ہیں. اور اب کچھ ماضی کی یادیں تازہ کرتے ہیں کیونکہ سیاستدان بہت سی باتیں بھول جاتے ہیں. جب PTI کا دور حکومت تھا تو اس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی اپوزیشن میں تھی زیر عتاب بھی تھی تو تب وہ پیکا کے لیے الفاظ استعمال کرتے تھے کہ یہ کالا قانون ہے. سنیے ماضی کے بڑے بڑے لیڈران جب اپوزیشن میں تھے تو اس وقت انہوں نے صحافیوں کے ساتھ یک زبان ہو کر اسی پیکا قانون کو کیسے کالا قانون قرار دیا. جو بخشش سے اقتدار میں آتے ہیں وہ لیجسلیشن عوامی مفاد میں نہیں کرتے. ریگولیٹ میڈیا کو کیا کرنا ہے؟ میں تو میڈیا ریگولیشن میں بالکل یقین نہیں رکھتی. جہاں جہاں آپ کو میری ضرورت پڑے گی وہاں آپ مجھے نواز شریف صاحب کو اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ مسلم لیگ نون کو اپنے ساتھ پائیں گے اور کل کو اگر مسلم لیگ نون اقتدار میں آ بھی جاتی ہے یہ وعدے میں اس دن بھی یاد رکھوں. پارٹیاں اپوزیشن میں ہوتی ہیں وہ پھر میڈیا کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں جب حکومت میں آتی ہیں تو ان کے تیور بدل جاتے ہیں. میری حکومت کو یہ تنبیہ ہے کہ وہ ایسا کالا قانون لانے سے باز رہے وگرنہ اس کو پھر اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. جہاں تک آپ کا آزادی کی بات ہے ہم ایک پیج میں ہیں ہم پارلیمان میں اس کا بھرپور مخالفت کریں گے. کسی نہ کسی طریقے سے یہ کالا قانون پاس ہو جاتا ہے عدالت سے لے کے پاکستان کے سر کو تک پاکستان پیپلز پارٹی وہ آپ کے ساتھ
शाना बिशाना खड़े रहेंगे। बिलावल भुट्टो साहब भी बहुत सख्त बात कर रहे थे, लेकिन इसमें होने वाली ये जो तरमीम है पीका एक्ट में, इस पे पीपल्स पार्टी को खुसूसी तौर पर इस वक्त हम देख रहे हैं कि वो तनकीद की जद में है। बिलावल भुट्टो ने इस तरमीम की हिमायत करते हुए कहा कि अब होने वाली तरामीम पिछले कानून से बेहतर हैं, मगर आज पीपल्स पार्टी की हिमायत के साथ जब सेनेट से ये बिल मंजूर हो गया तो सेनेटर शहरी रहमान ने एक अनोखी मंतिक पेश कर दी और कहा कि पीपल्स पार्टी भी इस बिल को अच्छा नहीं समझती, हम इसके ऊपर तरमीम लेकर आएंगे। तो अब जब पास हो गया तो क्या तरमीम लेकर आएंगे और सेनेटर फरहतुल्लाह बाबर ने अलबत्ता पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए ये मुतालबा किया कि सदर मुमलिकत इस पर दस्तखत न करें और ऑन बोर्ड लिया जाए सहाफती तंजीमों को। क्या वजह है हुकूमत ने स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं लिया, की जल्दी थी? और इसके अलावा ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर ये बिल कानून अब बन गया तो फिर सहाफती तंजीमों का अगला लाहे अमल क्या होगा। इस पर बात करने के लिए इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ फरमाए राना एहसान अफजल साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, हुकूमत की तर्जुमानी करेंगे अफजल भट्ट साहब, सदर PFUJ। हमें निगत दाद साहिबा भी ऑनलाइन ज्वाइन कर रही हैं। आप डिजिटल मीडिया राइट्स की एक्टिविस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं, वकील भी हैं, इंसानी हकूक की बात करती हैं, तो ओवरऑल आपसे हम इस मामले पे बात करेंगे। राना साहब, हुकूमती मौक़िफ़ आप पहले दीजिएगा। आज सहाफ़ियों ने न सिर्फ इस्लामाबाद में एहतजाज किया अफजल भट्ट साहब की कॉल के ऊपर, बल्कि मुल्क भर के अंदर एक रिस्पांस देखने को मिला एक बहुत शॉर्ट नोटिस के ऊपर। क्या ऐसे अहदाफ हैं जो आप इस पीका कानून, जिसको आपने काला कानून कहा था, इसके अंदर तरमीम करके इसको लागू करने के ऊपर इतनी जल्दबाजी में आप लोगों ने ये तमाम फैसले किए? अहदाफ क्या हैं आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो आज़ादी इज़हार राय पे कोई कदगन नहीं लग रही, ना प्रेस फ्रीडम के ऊपर कोई कदगन लग रही है। सोशल मीडिया का जो आर्किटेक्चर है वो बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रहा है। जो 10 साल पहले सोशल मीडिया थी, आज उससे वो 10 गुना मुख्तलिफ है, उसका साइज़, उसका इम्पैक्ट मुख्तलिफ है। और पाकिस्तान के अंदर कोई इस तरह की कानून साजी नहीं थी जो सोशल मीडिया कैसे नहीं थी? यहाँ तक कि इज्जत का कानून है, साइबर क्राइम का कानून मौजूद है पाकिस्तान में। वो प्रिंट मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, लेकिन सोशल मीडिया के हवाले से ना कोई उस तरह का प्लेटफॉर्म अवेलेबल था जो कि लोगों की कंप्लेंट्स को जो है FIA साइबर क्राइम के अंदर बेतहाशा कंप्लेंट्स पड़ी हुई हैं। अब मैं यही कह रहा हूँ ना, FIA साइबर क्राइम जो है, ना उसकी कैपेसिटी थी, ना उस तरीके से वो चल रहा था। यानी कि चंद दर्जन नहीं, हज़ारों लाखों लोगों को डेली ये सोशल मीडिया जो है कोई ना कोई उनकी जो कह लें जो राइट्स है वो वायलेट करता है। मुख्तलिफ उसके चीज़ें, मिस इन्फॉर्मेशन है, कोई तस्वीरों के जद में, कोई फेक प्रोपेगेंडा के जद में। तो ये इसको हम सिर्फ एक PTI वर्सेस PMLN या गवर्नमेंट वर्सेस जर्नलिस्ट ना देखें, ये एक पूरा आप एक निज़ाम लेके आ रहे हैं। आप देखें रेगुलेटरी बॉडी आप जो बना रहे हैं, पास कराने के तरीकाकार के ऊपर बहुत सवाल है राना साहब। लेकिन अगर आप इजाजत दें, अफजल भट्ट साहब वो आपके सामने जरूर रखेंगे कि आपने जो तरीका अपनाया, इनका बुनियादी एतराज। भट्ट साहब, बुनियादी एतराज तो एक तो ये बात है, दूसरा सवाल जो हमारे जहन में है कि ये बिल वजारत दाखिला से आया, तो ये वाकई ही राना साहब की हुकूमत का फैसला है या ये नकवी साहब के तहत आया है ये कानून? ये क्या माजरा था? थैंक यू अफसा। पहली बात तो मैं बड़ी क्लैरिटी के साथ करना चाहता हूँ, जो इस बिल के दौरान भी हमने गवर्नमेंट से कही, हम कोई मादर पिदर आज़ादी के हामी नहीं हैं। हम समझते हैं कि रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए। फेक न्यूज़ के सबसे बड़े विक्टिम जो हैं वो आमल सहाफ़ी हैं और सबसे बड़े मुखालफ हम हैं। ट्रोलिंग के सबसे बड़े विक्टिम हम हैं, मैं सहाफ़ियों की बात कर रहा हूँ, और सबसे बड़े मुखालिफ हम हैं। तो हम तो गवर्नमेंट को बार बार कहते रहे। क्या होता है, मोस्टली जहाँ थोड़ा सा नॉर्म्स हों जिन ममालिक में, वहाँ गवर्नमेंट तलाश करती है स्टेक होल्डर्स को कि कोई फलां बिल लाना है, लॉ बनाना है, और इस हसास नौयत का तो स्टेक वहाँ जो उस हवाले से स्टेक होल्डर हों, उस हवाले से उनके साथ हुकूमत तलाश कर करके उनके साथ बात करती है। यहाँ बिल्कुल उल्ट सूरत हाल है कि 5 जो स्टेक होल्डर हैं वो पांचों के पांचों सेम पेज पर हैं जॉइंट एक्शन कमेटी की सूरत में, जिसमें चैनल मालकान की तंजीम PBA है, अखबार मालकान की तंजीम APNS है, एडिटर की तंजीम CPNE है, जो डायरेक्टर न्यूज़ साहबान और प्रोग्राम्स हैं उनकी तंजीम एमेंट्स जो है वो है, और PFUJ। ये 5 के 5 स्टेक होल्डर गवर्नमेंट के पीछे भाग रहे थे। अगर आपको बिल लाना चाहते हैं तो हम आपके साथ बैठना चाहते हैं।
لیکن بٹ صاحب میں معذرت کے ساتھ یہ سوال آپ سے ضرور پوچھوں گی کیونکہ آج ہم اس احتجاج میں بھی شریک تھے, آپ اس کو لیڈ کر رہے تھے, تو بہت سے صحافیوں نے یہ سوال اٹھایا کہ جب یہ خبر 2 مہینے پہلے ڈان پہ رپورٹ ہو گئی تھی, نادر گرمانی رپورٹر تھے, انہوں نے رپورٹ کیا کہ حکومت اس پہ غور کر رہی ہے, تو اس سے پہلے ہم کیا ایک میجرز لیے جا سکتے تھے کہ یہ بل کا پیش ہی نہ ہوتا, اس سے پہلے ہی کوئی آپ ایسا پروٹیسٹ سٹیج کیا جاتا یا حکومت کو باور کرایا جاتا؟ دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ ہر مہینے ایک عجیب و غریب مسودہ آتا تھا کہ یہ مسودہ آ رہا ہے, اور جب تک گورنمنٹ آفیشلی, یعنی دیکھیں نا آپ اڑتے ہوئے پرندے کی طرف سے نہیں بھاگ سکتے. گورنمنٹ اگر کوئی بل لا رہی تھی تو کیا گورنمنٹ نے آفیشلی کوئی ہم سے رابطہ کیا 2 ماہ پہلے کہ بھائی ہم یہ بل لانا چاہ رہے ہیں؟ ہم گورنمنٹ سے کرتے رہے. یہ خبر آنے کے بعد کہ ہم نے سنا ہے کہ کوئی بل آ رہا ہے, ہمیں یہ یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ اگر کوئی بل آئے گا, بلکہ وہ ٹکٹ اگر آج بھی آپ تلاش کریں تو وہ آپ کو مل جائیں گے کہ اگر کوئی ایسا بل لایا گیا تو سٹیک ہولڈر کی سے مشاورت کی جائے گی. ٹھیک ہے, لیکن ہمیں تو اس دن پتا چلا جس دن یہ قومی اسمبلی میں پیش ہو گیا. صحیح ہے. اور پھر جتنی سپیڈ کے ساتھ اس کو منظور کیا گیا, آپ خود کہتے ہیں کہ اس بل کا تعلق پوری قوم کے ساتھ ہے, یوتھ کے ساتھ ہے, فیمیل کے ساتھ ہے, تو اس کو تو اچھی ڈیلیبریشن ہونی چاہیے. اس میں ہیومن رائٹس بھی ہوتے ہیں, جینڈر ایکسپرٹس بھی ہوتے ہیں, سارے لوگ سب لوگ آتے ہیں. یعنی مجھے بھی پتا ہے کہ بھائی ڈیجیٹل میڈیا کا, سوشل میڈیا کا امپیکٹ میرے بچوں پر ہے, میری فیملی پر ہے, کیا میں اس سوسائٹی میں نہیں رہتا. چلے سر, یہ وزارت داخلہ کی طرف سے آنے کے اوپر آپ آگے روشنی ڈالیے گا. نگہت داد صاحبہ کو بھی ہم شامل کرتے ہیں. نگہت, حکومت کا مخاطب پریس کانفرنسز کی حد تک, یا ابھی آپ نے رانا احسان صاحب کی بات سنی ہوگی, ان کا مخاطب ہے سوشل میڈیا استعمال کرنے والے, بالخصوص ولاگر کی ٹرم جو ہے ہمارے ہاں, اور بالخصوص وہ لوگ جو یوٹیوب کے ذریعے اپنے پروگرامز کرتے ہیں جس کے اوپر پیمرا کے لاز وہ نہیں لاگو ہوتے. تو آپ کو یہ جو ترامیم ہے اس میں سب سے زیادہ پریشان کن کیا لگا ہے؟ ساری ترامیم ہی پریشان کن ہیں, لیکن یہ کہ جو امبیگوس اور ویگ ڈیفینیشنز ہیں نا, وہ پریشانی کا باعث ہم سب لوگوں کے لیے کہ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی جو ٹرم ہے اس کو بھی اتنا بڑا کر دیا ہے کہ اس میں واٹس ایپ بھی آ سکتا ہے, اس میں کوئی بھی کمیونیکیشن چینل آ سکتا ہے جس میں یوزرز اپنا اکاؤنٹ بنا کے ڈیٹا شیئر کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, یعنی کہ ٹرانسمیشن جو ہے وہ انفارمیشن کی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ 4 اتھارٹیز کا قیام جو ہے اور ان کی جو پاورز ہیں بے انتہا ان کو پاورز دی گئی ہیں, لیکن جو ان کی کمپوزیشن ہے, یعنی کہ جو لوگ ان اتھارٹیز میں بیٹھیں گے, چاہے وہ سوشل میڈیا پروٹیکشن اتھارٹی ہو, چاہے وہ سوشل میڈیا کمپلین سیل ہو, ٹرائبونل کی کمپوزیشن آپ دیکھ لیں, اور اس کے بعد پھر جو سائبر کرائم ایجنسی کو ریپلیس کرے گی ایجنسی وہ بھی, تو اس میں فیڈرل گورنمنٹ کی کافی زیادہ پاورز ہیں نامینیشنز کی. تو پھر وہاں پہ ایک خدشہ ہے کہ انڈیپینڈنس کتنی ہوگی ان اداروں کی, یا ان کی جو ٹرانسپیرنسی ہے وہ کتنی ہوگی, اور ان کو اکاؤنٹیبل کیسے ٹھہرایا جائے گا. لیکن ایک بات جو ہے وہ میں کرنا چاہوں گی کہ فیک نیوز اور جو فالس نیوز یا ہارمفل کانٹینٹ ہے پوری دنیا میں اس پہ بڑی بات ہوتی ہے, کافی حکومتیں دیکھ بھی رہی ہیں, کافی حکومتیں ریگولیٹ بھی کر رہی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ریگولیشن نہیں ہو رہی, لیکن کرمنلائز نہیں کرتے. وہ بہت, اگر آپ دیکھ لیں تو ایسی حکومتیں ہیں جہاں پہ جمہوری اقدار کو کی پاسداری اتنی نہیں ہوتی اور وہاں پہ کرمنلائز اسپیچ کر دی جاتی ہے, لیکن یہاں پہ آپ نے فیک, فالس نیوز, ہارمفل کانٹینٹ, ان لافل کانٹینٹ کی ڈیفینیشنز کو اتنا وسیع اور براڈ کر دیا ہے, اور پھر اس کو کرمنلائز بھی کر دیا ہے کہ 3 سال کی سزا ہوگی. لیکن یہ کرمنلائزیشن جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے تھی ابسا. اس پہ اسی وجہ سے جو افضل صاحب بات کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ اگر آپ سب کے ساتھ مل کے بیٹھتے تو ہم سارے مل کے اس کا حل نکالتے. فیک نیوز, فالس نیوز مسئلہ ہے پاکستان میں اور بہت بڑا مسئلہ ہے, لیکن اس کا حل یہ تو نہیں ہے کہ آپ بس بالکل ڈائریکٹلی جا کے اس کو کرمنلائز کر دیں. اور ایسا نہیں ہے کہ کرمنلائز پہلے نہیں تھی. اگر پیکا کا پہلا مسودہ بھی آپ دیکھیں جو پیرنٹ ایکٹ ہے اس میں کافی چیزیں کرمنلائز ہوئی ہوئی ہیں. دا اسٹرکچر اس قانون کا اٹ سیلف از ویری رانگ, اور تمام حکومتیں یہ مانتی نہیں ہیں اپنے دور حکومت میں کہ یہ لا ایک خطرناک لا ہے, اس کو ویپنائز کیا جاتا ہے, اس کو مس یوز کیا جاتا ہے, اور اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اب اس کو ٹھیک کرنے کی بجائے آپ اس کے اوپر اور ایسی آپ نے چیزیں ڈال دی ہیں ترامیم کی صورت میں. اور سب سے بڑی تو افسوس کی بات یہ کہ پی ایم ایل این کو پتا ہے کہ یہ لا جو ہے ان کے خلاف استعمال ہوا تھا پی ٹی آئی کے دور میں. پی 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 اس پہ بڑا
بولتی رہی ہے، اور اب اگر ہم اب ان کی حکومت ہے اور اس میں اگر اس کو اور مزید اگر یہ خطرناک کریں، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بعد میں آ کے ہم انہی کو نقصان نہیں پہنچائے گا یا ویپنائز نہیں ہوگا؟ بہت سی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں اور اس پہ یہی سوال اٹھتا ہے کہ کیا حکومت یہ سمجھ جانتی ہے کہ وہ یہ چاہتی بھی ہے کہ اگلی بار وہ میں آئے، اپوزیشن بھی رہیں۔ اس کے بعد ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں، واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کہ یا یہ سوشل میڈیا جو نگہت دار صاحبہ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا، ایک چیلنج تو ہے دنیا بھر میں، ریگولیشنز کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے، لیکن ہمارے ہاں اس چیلنج کا حل نکالا گیا یا مخالف آوازیں بند کرنے کے لیے کوشش کی گئی؟ بات ہوگی ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ ہم بات کر رہے ہیں پیکا آرڈیننس میں جو ترامیم کی گئی ہیں اس پہ آج ملک بھر میں صحافی سراپا احتجاج ہے۔ صرف صحافی نہیں ہے بلکہ جو ڈیجیٹل رائٹس، سوشل میڈیا استعمال کرنے والوں کے حقوق کی بات کرنے والے ہیں وہ بھی ہیں، اور انسانی حقوق کی بات کرنے والے سب لوگ ہم آواز ہیں اس وقت کی نون لیگ کی حکومت کے خلاف، جنہوں نے یہ ترامیم لائیں اور اس میں صحافیوں کے ساتھ مشاورت بھی نہیں کی۔ افضل بٹ صاحب، یہ حکومت کا دعویٰ تھا جس دن قومی اسمبلی میں بل پیش کیا گیا، صحافیوں نے واک آؤٹ کیا تو عطا تارڑ صاحب ان کے پاس پہنچ گئے اور ان کو کہا کہ آپ کے ساتھ مشاورت کے بعد ہی سینٹ سے ہوگا، لیکن سینٹ کی کمیٹی کے سامنے تو جو ہوا وہ میڈیا میں رپورٹ ہو چکا ہے۔ اس کے چیئرمین سینٹ کی کمیٹی کے پی ٹی آئی کے سینیٹر صاحب تھے جن کو آج پی ٹی آئی ڈس اون کر رہی ہے، کہتے ہیں یہ بھی فارم 47 ٹائپ کے جو ہیں وہ سینیٹر ہیں۔ سو آپ وہاں دو سینیٹر صاحبان موجود تھے، انہوں نے تو دفاع کیا اس کا، تو اس وقت کی تو ملکی اپوزیشن جو ہے وہ بھی لگتا ہے کہ حکومت کے ساتھ اس بل کے اوپر کھڑی تھی، تو آپ کی کتنی مشاورت ہوئی تھا؟ طارق صاحب نے آپ کو اعتماد میں کسی مرحلے پہ لیا؟ دیکھیں، جس دن انہوں نے قومی اسمبلی میں پیش کرنا تھا منظوری کے لیے، تو اس دن 4 بجے قومی اسمبلی کا اجلاس تھا، تو ہمیں 12 بجے قریب کہا گیا کہ جی آپ 2 بجے آئیں، ہم آپ سے اس بل پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں بالکل آن ریکارڈ یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہم نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں ہمارا ایک واٹس ایپ گروپ بنا ہے، میں نے اس میں ڈالا، لکھا کہ بھائی گورنمنٹ بات کرنا چاہتے، تو وہاں ظاہر ہے سارے پی بی اے، سی پی این ای، اے پی این ایس، ایم ایڈز کے سارے وہ لوگ ہیں جو سارے ٹی وی چینلز کو ایک ایک لفظ کو مانیٹر کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا بٹ صاحب ہماری اطلاع یہ ہے کہ آج 4 بجے انہوں نے پاس کرنا ہے، تو یہ صرف ہمارا انگوٹھا لگوانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے ان سے مشاورت کی ہے تو ہمیں اس مشاورت کا حصہ نہیں بننا چاہیے، آپ انہیں فون کر کے کہہ دیں کہ ہم نہیں آئیں گے۔ میں نے کہا ڈزنٹ لک نائس، اگر انہوں نے مجھے کہا ہے تو یہ بات میں جا کر ان سے کہہ دوں گا۔ میں نیشنل پریس کلب کی سیکرٹری نیئر، پریزیڈنٹ اظہر جتوئی، آر آئی جے کے صدر طارق ورک، سیکرٹری جنرل سیکرٹری آصف شیر، ہم گئے طارق صاحب کے پاس۔ انہوں نے شاید یہی سمجھا کہ انہوں نے بل سامنے رکھا ہوا تھا، انہوں نے گفتگو شروع کی، تو میں نے ان سے کہا کہ طارق صاحب ہماری اطلاع یہ ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی کہ آپ نے آج اس کو پاس کرنا ہے، تو اس لیے ہم اپنا کندھا نہیں دے سکتے، اگر آپ میک شور کر لیں کہ 2 4 5 دن دیں، تاکہ ابھی تو ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے، آفیشلی آپ نے ہمیں دیا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ ہم مادر پدر آزادی کے خلاف ہیں، ہم فیک نیوز کے خلاف ہیں، ہم ٹرولنگ کے خلاف ہیں، ہم رولز ریگولیشن کے حامی ہیں، لیکن ہم اس طرح پڑھ کر آئیں گے۔ یہ اجلت میں اس کو اس انداز میں لے کر چلنا، یہ مشکوک کرتا ہے حکومت کے عزائم کو، اس کے پیچھے جو ہیں آپ صرف ان کی یا تو بدحواسی ہے یا بدنیتی ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ اگر کوئی اچھی چیز ہے تو مشاورت کرنے میں کیا پرابلم تھی؟ ابھی آپ نے سینٹ کی بات کی، جس دن یہ سینٹ میں پیش ہونا تھا، ظاہر نیکسٹ ڈے اسی دن پاس ہونا تھا، 11-12 بجے قریب پھر مجھے طارق صاحب کی کال آئی کہ آج ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کو پاس نہیں کریں گے سینٹ سے، ہم اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس بھیج دیں گے تاکہ آپ کے ساتھ بات چیت کا موقع مل سکے۔ وہاں بھی خانہ پوری کی کوشش کی گئی۔ پھر دوسرے دن پھر ہماری ملاقات ہوئی، ہم نے کہا طارق صاحب اس میں 58 کلاز ایسی ہیں جو آپ نے مختلف جو اس وقت ایگزسٹنگ لاز ہیں ان کو چھیڑا ہوا ہے، ہم لوگ آپ کے پاس شکوائز آنا چاہتے ہیں، وکلاء کے ساتھ مشاورت کے ساتھ 5 تنظیمیں اپنے اپنے وکلاء کے ساتھ بیٹھیں گی، پھر ہم اکٹھے بیٹھیں گے، آپ 1 ہفتہ اس کو آگے لے جائیں، ہم نہ مذاکرات سے بھاگ رہے ہیں نہ اس چیزوں کے رولز ریگولیشن کے مخالف ہیں، لیکن ہم آپ کے پاس آئیں گے میننگ فل کنسلٹیشن۔ لیکن یہ وزیر داخلہ، وزارت داخلہ کی طرف سے آنا آپ کے لیے حیرت انگیز تھا؟ بٹ صاحب آئی ٹی منسٹری ایک طرف ہے، ریلیونٹ وزیر اطلاعات وزارت اطلاعات ہے، تو یہ نقوی صاحب کی وزارت کی طرف سے آیا؟ دیکھیں میں نے تو کل بھی محسن نقوی صاحب کو مخاطب کیا تھا اور آج بھی کیا ہے کہ نقوی صاحب آپ ہمارے دکھ سکھ کے ساتھی تھے،
آپ خود پیکا کا شکار رہے ہیں. محسن نقوی صاحب جب چینل میں ہم ان کے ساتھ ہوتے ٹی وی چینل چلا رہے تھے, تو آپ امریکہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں بیٹھ کے آپ کرکٹ بورڈ چلا رہے ہیں, وزارت چلا رہے ہیں, تو ایک کال یہ ہم کلیگ تھے آپ کے APNS, کیونکہ ان کا اخبار بھی ہے, ٹی وی ہے, ان کا چینل بھی ہے, اور ایک ورکنگ جرنلسٹ کے طور پر وہ ہمارے ساتھی تھے, تو کم از کم ایک کلیگ کے طور پر آپ پوچھ لیتے کہ یار آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. چلیں, اب انہوں نے بہت سے محاذ آج کل سنبھالے ہوئے ہیں, خارجہ کا بھی, تو یقیناً وہ مصروف ہوں گے. رانا صاحب, آپ کی نظر میں فیک نیوز کی کیا تعریف ہے جو اس قانون کے تحت آپ لوگ لاگو کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, فیک نیوز تنقید نہیں ہے. تنقید آپ جتنی مرضی کریں, حکومتی عمل پہ کریں, کوئی اور کسی چیز پہ کریں, 10 چیزوں پہ تنقید کریں. آپ کے پاس اگر فیکٹس ہیں حکومت کے خلاف ہیں, آپ اس کو بیان کریں. آپ نے اس میں بہتان کا لفظ استعمال کیا ہوا ہے. دیکھیں, بہتان تو کسی بھی MNA MPA اسپیسیفائی کیا ہوا ہے, آرمڈ فورسز, بیوروکریسی. دیکھیں اس میں جو چیزیں ہم, معذرت کے ساتھ میرا سوال یہ ہوگا کہ رپورٹر اگر کسی کے خلاف, آپ تمام لوگوں میں سے جو اس میں ڈیفائن کیے ہوئے ہیں, کوئی رپورٹ دے گا تو وہ تو بہتان کی نظر کی شکل. دیکھیں, اگر اس کے پاس اگر کوئی فیکٹس ہیں تو وہ فیکٹس سامنے آ جائیں گے. کئی بار سورسز ہوتے ہیں آپ کے فیکٹس دے کر دیتے ہیں, سورسز تو کوئی سامنے نہیں رکھتا. نہیں, دیکھیں پھر وہ کوئی تو آپ کو ایویڈنس لانی ہوگی نا جس بنیاد پہ آپ نے کوئی چیز دی ہے, ورنہ تو آپ جو ہے وہ اس ملک کے اندر. دیکھیں, اس میں 2-3 چیزیں میں آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ازمپشن کی جا رہی ہے کہ اس قانون کو غلط استعمال کیا جائے گا, یہ حکومت کی نیت, کیونکہ ہر بار استعمال ہوتے ہیں ہمارے یہاں قوانین. یہ ہماری اگر غلط استعمال ہوگا تو ہم بھی اس کے خلاف. پیکا کا قانون آپ لوگوں کی جماعت اور کارکنان کے خلاف استعمال ہو چکا ہے. دیکھیں, تو ہم بھی, اگر یہ غلط استعمال ہوگا, کوئی بھی قانون غلط ہوگا تو وہ نہیں ہونا چاہیے, اور اگر ہوگا تو ہم بھی اس کے خلاف بات کریں گے. اب ان کا بات یہ ہے کہ مشاورت نہیں کی. اب تو یہ قانون پاس ہو گیا ہے اور یہ پریزیڈنٹ کے سائن کے بعد ایک ایکٹ بن جائے گا اور یہ امپلیمنٹ ہونا شروع ہو جائے گا. تو میرا یہ خیال ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے ہے کہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اب انگیج کر لیں. کوئی ایسی بات نہیں, کوئی یہ نہیں کہ یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے نا کہ آگے اس میں امینڈمنٹ کی جا سکتی. ہو جائے گی. راز صاحب, ایک اعتراض تو جو بٹ صاحب سامنے رکھتے ہیں کہ ان سے مشاورت نہیں کی گئی, ہم تو اس کے فیکچولی پوائنٹس آپ کے سامنے رکھتے ہیں. نگہت صاحبہ نے تفصیلی طور پہ اس پہ بات کی. ایک آپ نے وہ کہتی ہیں کہ دنیا غور کر رہی ہے, لیکن محتاط انداز میں, کہ کرمنلائز ایک عام شہری کے خلاف آپ نہیں کر سکتے ایک اپنے اظہار خیال کو. پھر واٹس ایپ بھی اس کی, واٹس ایپ اور دیگر ایپس ہیں. ایک مثال آپ کے سامنے رکھتی ہوں, یہی پیکا کے تحت یہ مقدمہ درج ہوا ہے کہ کسی واٹس ایپ گروپ میں مریم نواز صاحبہ کے خلاف بات ہو گئی, یعنی ان کی کچھ توہین ہو گئی. تو نہ صرف اس شخص جس نے وہ واٹس ایپ پہ لکھا تھا ایک پرائیویٹلی ایک گروپ کے اندر, نہ صرف اس کو اریسٹ کیا گیا, اس گروپ کے ایڈمن کو بھی اریسٹ کر لیا گیا. تو پاورز ایسے ایکسرسائز ہوتی ہیں. نہیں, دیکھیں, جو واٹس ایپ ہے وہ اب صرف کوئی پرسنل چیٹ کے لیے استعمال نہیں ہوتا. واٹس ایپ انفارمیشن ڈسیمینیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے. واٹس ایپ کے اوپر اب باقاعدہ چینلز چلنا شروع ہو گئے ہیں. واٹس ایپ ایک پورا میڈیا کا پلیٹ فارم بن چکا ہے, اور بالکل اس کے اندر اگر کوئی جعلی یا کوئی ایسا جو ملک جو پروپیگنڈا جو نقصان دہ ہے کسی کی آزادی رائے کو یا کسی کو امپیکٹ کرتا ہے, اس گروپ کا ایڈمن بھی اریسٹ ہو جائے, یہ درست استعمال ہے. آپ کے جذبات تو کچھ اور کہتے ہوں گے رانا صاحب, لاجک کچھ اور کہتے ہیں. نہیں, مجھے اس کیس کی اسپیسیفکس کا نہیں پتا. ایڈمن کا تو کوئی اس میں کنٹرول نہیں ہوتا. اس میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں, میں نگہت صاحبہ کے ساتھ. دیکھیں, ان چیزوں کو دیکھیں, یہ جب اتھارٹی بنے گی تو اس کے اندر بالکل ان چیزوں کو اسٹڈی کیا جائے گا, ہر کمپلینٹ کو دیکھا جائے گا, اس کے علیحدہ رولز بنیں گے, ان رولز کی ڈیفینیشنز ہوں گی, ڈیٹیلز ہوں گی, سب کچھ ہوگا. تو یہ ایسے ہی تو نہیں چلنا کہ یہ کوئی ایک آدمی کا فیصلہ ہوگا کہ کیسے کرنا ہے. پورا ایک میکینزم بنے گا نا. جو اتھارٹی بن رہی ہے وہ اتھارٹی اس کو جو ہے ایک باقاعدہ اتھارٹی, جس کو میں نگہت صاحبہ کی طرف لے کے جاتی ہوں, وہ اتھارٹی ہے, ممبران ہے. نگہت, آپ نے پہلے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ حکومت جو ہے وہ اس کے اوپر حاوی ہوگی ہر طرح سے. تو اب یہ بتائیے گا کہ یہ جس کشمکش میں حکومت مبتلا ہے, جس کی رانا صاحب نمائندگی کر رہے ہیں, پھر اس کا کوئی حل پاکستان میں موجود ہے یا بین الاقوامی تقاضوں کو ہی دیکھنا ہوگا؟ سیکنڈلی, ہم لوگوں کے اوپر بہت سی بین الاقوامی شرائط بھی لاگو ہوتی ہیں, جس میں سے ایک یورپین یونین کا GSP+ کا جو ہمارا سٹیٹس ہے وہ بھی, اس میں بھی کچھ شرائط ہیں. سو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ انٹرنیشنلی بھی ایک مشکل کھڑی کرے گے یہ اس کے اندر جو وائلیشنز ہو رہی ہیں ہیومن رائٹس کی؟ ہماری انٹرنیشنلی تو دیکھیں ہماری لائبلٹیز تو ہیں نا, جو کنونشنز ہم نے سائن کی ہوئی ہیں, ریٹیفائی کی ہوئی ہیں. ICCPR آپ اٹھا کے دیکھ لیں, یا باقی بھی ابھی ریسنٹلی پاکستان کا ریویو بھی ہوا ہے ہیومن رائٹس کے اوپر. وہاں پہ جا کے پاکستانی ڈیلیگیشن نے پراپر ڈیفینڈ کیا ہے جو اعتراضات اٹھائے گئے ہیں, جو ابھی تک حکومتیں کرتی رہی ہیں یا پالیسیز جو لائی گئی ہیں.
تو یہ اکاؤنٹیبلٹی انٹرنیشنل لیول پہ تو ان کی ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ یہ جو رانا صاحب جو بات کر رہے تھے کہ اتھارٹی اس کو دیکھ بھال کے کرے گی، اور یہ ساری باتیں جو ہیں نا یہ 2016 میں ہو چکی ہوئی ہیں، 2014 اور 2015 2 سال ہم نے لگائے تھے. بٹ صاحب کو یاد ہوگا جو ریزسٹنس تھی پیکا کے خلاف وہ یہی تھی کہ اس میں پروٹیکشنز نہیں ہیں لوگوں کے لیے، اس میں جرنلسٹ جو ہیں یا جو کام کر جو اپنی ایکچولی ذمہ داری نبھائیں گے پروفیشنلی، وہ یہ ان کے خلاف ویپنائز ہو سکتا ہے. تو ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ آپ لوگ خواہ میں یہ باتیں کر رہے ہیں کہ اس میں صحافی جو ہیں وہ پروٹیکٹ ہوں گے، اس میں جو پروفیشنل اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہوں گے یا پولیٹیشینز ہوں گے یہ پروٹیکٹ ہوں گے سارے، اور کسی کو بھی خواہ میں اس کا مس یوز اس کا نہیں کیا جائے گا. لیکن اوور دا ایئرز تمام کی تمام یہ پولیٹیکل پارٹیز وکٹمز بنی ہیں، تو سب کو پتا ہے کہ مس یوز تو ہوا ہے. جو اس وقت باتیں کی گئی تھی انفارچونیٹلی وہ باتیں ابھی بھی کی جا رہی ہیں. پہلے جب قانون بنایا گیا تھا خواتین اور بچیوں کی حفاظت کے لیے اور ہراسمنٹ ان کے خلاف روکنے کے لیے، اور اب یہ بنایا جا رہا ہے پروپیگنڈا، فیک نیوز اور ہارمفل کنٹینٹ کو روکنے کے لیے. تو میرا سوال رانا صاحب سے یہ ہوگا کہ کیا ہم نے ان پاس لیسن سے کچھ سیکھا ہے 8-9 سال جو پیکا کی امپلیمنٹیشن میں ہم نے گزارے ہیں؟ اگر کنسلٹیشنز جو ہم لوگ کہہ رہے ہیں وہ صرف ایسے نہیں کہہ رہے کہ ہم اعتراض برائے اعتراض اٹھا رہے ہیں، وہ ہم یہ تمام لیسنز لرنڈ ہم سب کو بیٹھ کے اس پہ بات کرنی چاہیے تھی کہ اوور دا ایئرز یہ ہوا ہے، اب جو ترامیم لائی جا رہی ہیں اب وہ نہ ہو جو کہ ہم سب کو برداشت کرنا پڑا ہے ایز پولیٹیکل پارٹیز، ایز صحافی. تو یہ کنسلٹیشنز اس وجہ سے کہہ رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ حکومتی ڈرافٹ جو ہے اور تمام پولیٹیکل پارٹیز مل کے اس کو پاس کر دیں اور یہ کہیں کہ یہ بالکل فول پروف ہے اور یہ اب مس یوز یا ویپنائز نہیں ہوگا. آپ نے تو لیسن لرنڈ ہی نہیں کوئی سیکھے، کوئی دیکھا ہی نہیں ہے کہ کس کے ساتھ کیا ہوا ہے اور کس طریقے سے اب ہم اس کو ایسا فول پروف بنائیں کہ ولنریبل اینڈ مارجنلائز گروپس اور صحافی جو ہیں ان کے کام پہ کوئی قدغن نہ پڑے. صحیح. پھر ہم ایک جاتے ہیں اور آپ اس پہ بات کیجئے گا کہ کیا لاہ عمل ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ جانتی ہیں انٹرنیشنلی کس طرح حکومتیں مختلف ممالک کی اس معاملے کے ساتھ اس چیلنج کے ساتھ ڈیل کر رہی ہیں. آج افضل بٹ صاحب نے یہ بیان دیا کہ آج کا جو احتجاج شروع ہو رہا ہے یہ پاکستان میں پریس فریڈم موومنٹ کا بھی ایک آغاز ہو سکتا ہے. اب آگے صحافتی تنظیموں کا کیا لاہ عمل ہوگا اس پہ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. متنازع پیکا ایکٹ آج منظور کیا گیا، اس میں ترامیم کو منظور کیا گیا جس کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے پاکستان میں صحافیوں کی طرف سے بھی، مختلف شعبوں کی طرف سے بھی. افضل بٹ صاحب دو باتیں ہیں، ایک تو پیپلز پارٹی کا جو رول ہے اس سارے معاملے کے اندر وہ بہت عجیب و غریب رہا. بلاول صاحب اس کو ڈیفینڈ بھی کر رہے تھے، ووٹ بھی دیا پیپلز پارٹی نے اس کی حمایت میں، لیکن پھر شہری صاحبہ کہتی ہیں، شہری رحمان صاحبہ کہ اب اس کے اندر ہم ترامیم کرا دیں گے، ہم صحافیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ کیسا آپ کو لگا پیپلز پارٹی کا رویہ؟ پہلے اس پہ آپ دیکھیں افسا، یہ بڑی انفارچونیٹ ہے جو آپ نے ابھی ٹی وی سکرین پہ وہ فوٹیج دکھا چکے ہیں. میں اسے ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا کہ جب ہم نے عمران خان کے دور میں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے دھرنا دیا پارلیمنٹ کے سامنے، تو ایک دن میں 2 مرتبہ شہباز شریف صاحب آئے تھے ہمارے کیمپ میں اور 2 مرتبہ بلاول بھٹو صاحب آئے تھے، اور وہ آپ دکھا چکی ہیں. اب یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو آج بھی ہم نے مخاطب کر کے آصف علی زرداری صاحب سے کہا ہے کہ زرداری صاحب اب بال آپ کے کورٹ میں ہے. آپ کو بی بی شہید کے پریس فریڈم کے حوالے سے ہمارے ساتھ ان کی بہت سے وعدے ہیں. وہ ہمارے کیمپ میں، آپ کو پتہ ہے شہادت سے پہلے ہمارے کیمپ میں آئی تھی. اس وقت ہم نے افتخار چودھری والی موومنٹ تھی اور تمام ٹی وی چینل بند تھے، ہم نے کیمپ لگایا ہوا تھا اور میرے کیمپ میں بی بی شہید نے آ کے کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آئیں گے اور یہ ساری پابندیاں میڈیا سے ختم کریں گے. تو ہم نے آصف علی زرداری صاحب سے یہ کہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے ابھی چھوٹا گناہ کیا تھا، ابھی ایز پریزیڈنٹ پاکستان اس بڑے گناہ میں شریک نہ ہو. ہماری آپ سے درخواست ہے کہ جب بل آپ کے پاس آئے تو آپ ہمیں بلائیں، یعنی ہماری جو ایکشن کمیٹی ہے، ہم آپ کو شک وائز بتائیں گے اس میں کون کون سی شکیں ہیں جو آئین پاکستان سے متصادم ہے، جو پریس فریڈم سے متصادم ہے، جو شہری آزادیوں سے متصادم ہے. وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب شہری صاحبہ جو یہ کہہ رہی ہیں اس سے مراد یہی ہے کہ گڈ کاپ پلے کرنے کی کوشش پیپلز پارٹی نہیں، وہ ان کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ اور گورنمنٹ سیم پیج پر ہیں. شری رحمان صاحب نے جو کہا ہے، ہم زرداری صاحب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مدارس کا وہ بل واپس کر سکتے تھے، چند جو ہیں وہ اعتراضات لگا کر. ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں جینوئن اعتراضات کیا ہے. تو آپ اس پر دستخط کرنے سے قبل ہمیں بلائیں
وہ اعتراضات لگا کر واپس کریں. میاں نواز شریف صاحب سے ہماری درخواست ہے کہ وہ اپنی جماعت کو ہدایت کریں کہ بھائی اس طرح یہ آنکھیں بند کر کے قانون پاس نہ کرو. کسی بھی قانون پہ کوئی رائے تو جب وہ واپس آ جائے گا تو پھر پارلیمنٹ اس پہ ریویو کرے. یہ ہمیں ابھی امید ہے. نہ انہوں نے کیا آپ کو ابھی بھی آپ مطلب اس وقت ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ پر امید ہیں. یہ اس معاملے یہ تو آخری امید ہے نا. میاں نواز شریف اپنی جماعت سے کہیں. اب صدر مملکت صاحب سے اب صدر مملکت کی بال میں, لیکن اس کا کوئی چانس بظاہر آج کی تاریخ تک اس وقت تک نظر تو نہیں آ رہا. ہمیں کوئی ایسی کو تسلی تو نہیں دی گئی, لیکن ہمارا یہ مطالبہ ہے اور امید یہ ہے کہ پورا ہوگا. اب جو بات شیریں رحمان صاحبہ کہہ رہی ہیں وہ گورنمنٹ بھی ہمیں کہہ رہی ہے کہ بل منظور ہو گیا ہے. اب اس میں اگر کوئی ترامیم لانا چاہتے ہیں تو وہ ترامیم دے دے, ہم اس میں انکلوڈ کر لیں گے. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ بھئی ہم اس کو واپس لیتے ہیں یا سب. بھائی آپ پوری پیپل پارٹی مل کر صدر صاحب سے کہیں کہ صدر صاحب ہمارا ایک سٹانس ہے پیپل پارٹی کا پریس فریڈم, جو کہ ایک معجزاتی بات ہی ہوگی. بالکل ایسا کچھ آج ہوتے ہوئے ہمیں ممکن نظر نہیں آ رہا. پیپلز پارٹی تو محتاط بیان بھی دے رہی ہے اس پہ. رانا صاحب, جسٹس اطہر منلہ کے سامنے یہ معاملہ گیا تھا جب پہلے پیکا کے اندر ترامیم پی ٹی آئی کے دور میں کی گئی تھیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو سٹرائک ڈاؤن کیا تھا. اسی طرح واویلا پوری دنیا میں پہنچ گیا تھا لیکن عدالت سے وہ سٹرائک ڈاؤن ہو گیا تھا. اپنے اس فیصلے میں جسٹس اطہر منلہ نے لکھا تھا کہ سیاست دانوں کے اوپر ایک موقع پہ انہوں نے کہا کہ حتک عزت کا تو قانون لاگو ہی نہیں ہونا چاہیے. سیاست دان تو ہماری ڈیفینیشن کے مطابق ایک پبلک کے ڈومین کے اندر آپریٹ کرتے ہیں. آپ کے تمام اقدامات کے اوپر سوشل میڈیا جو کہ ایک عوامی پلیٹ فارم ہے, ایک عام آدمی وہاں پہ موجود ہوتا ہے, صحافی تو چند ایک ہوں گے اس پہ, تو اس میں تنقید کی تو آپ لوگوں کو عادت ہونی چاہیے. کاؤنٹر آپ نیریٹو دے سکتے ہیں اپنی طرف کا موقف. میں ذرا رانا صاحب سے آپ کے اس سوال کو آگے میں بڑھاتے ہوئے ایک واقعہ بھی سنا دیتا ہوں. جب ہم اسی پیکا ایکٹ کے خلاف پی ایف جے اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھی تو 2 درخواستیں اور آئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. ایک درخواست جو ہے وہ مریم اورنگزیب صاحبہ لے کر آئیں, ہم ادھر کھڑے تھے روسٹرم پہ, اور انہوں نے اسلام آباد چیف جسٹس صاحب سے کہا کہ مسلم لیگ نون اس کالے قانون کے خلاف جو ہے پارٹی بننا چاہتی ہے ہائی کورٹ میں. انہوں نے کہا پارلیمان میں ہے. بالکل. اور دوسری درخواست فرت اللہ بابر صاحب لے کر آئے تھے پاکستان پیپل پارٹی کی جانب سے, ٹھیک ہے, کہ ہم اس کالے قانون کے خلاف اس پٹیشن میں پارٹی بننا چاہتے ہیں. تو کم سے کم اپنی پٹیشن ہی دونوں جماعتیں پڑھ لیں کہ وہ کیا پٹیشن. اور پھر ان کو عدالت نے کہا تھا کہ آپ پارلیمان میں ہیں, پارلیمنٹ کے اندر کردار ادا کریں, اور پارلیمنٹ میں جب موقع ملا ہے تو کیا کردار ادا کیا. بالکل درست آپ نے نشاندہی کی کہ اب جب آپ کو موقع ملا تو اس سے ٹوٹل الٹ کام آپ نے کیا. ران صاحب, کیا سیاستدان کو برداشت اور تحمل زیادہ نہیں ہونی چاہیے؟ اس میں تو کوئی آمرانہ طرز تو نہیں ہونا چاہیے سیاستدان. کرٹیک تو سیاستدان کی جو ہے وہ اصلاح کے لیے بڑی ضروری ہے, اور اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہ ہونا چاہیے. دیکھیں, میں پھر یہ ریپیٹ کروں گا کہ یہ پی ٹی آئی ورسز پی ایم ایل این نہیں ہے, یا یہ جرنلسٹ ورسز پی ایم ایل این نہیں ہے. اس کا جو ایمبٹ ہے وہ بہت بڑا ہے. دیکھیں, اس ملک کے اندر مس انفارمیشن کے ذریعے دہشت گردی کو پھیلایا جا رہا ہے, اور بہت سارے معاملات ہیں. تو اس کو ہم جو ہے نا اپنی وہ مائکروسکوپک آئے سے نہ دیکھیں تو بہتر ہوگا. دیکھیں, بعد میں اب جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے کنسرنز ہیں. میں سمجھتا ہوں بل تو اب یہ پاس ہو جائے گا, صدر صاحب بھی اس کو پاس کر دیں گے, لیکن موونگ فارورڈ ایک ایسا پلیٹ فارم جو ہے وہ انٹیریئر یا انفارمیشن منسٹری کو دینا چاہیے جہاں سارے سٹیک ہولڈرز بیٹھیں اور مل کے کام کریں کہ اس کو کیسے امپروو کرنا ہے. دیکھیں, یہ کوئی, میں آپ کو بتا دوں, نیت از کلیئر. اس ملک کے اندر سوشل میڈیا جو ہے ایک اچھی چیز ہے, اس کے بہت سارے فوائد ہیں, لیکن جو اس کا نیگیٹو ایلیمنٹ ہے اس کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے, اس کو ہم نے نقصان پہنچانے سے بچانا ہے. یہ مقصد ہے. جو ڈیمیج تھا پاکستان کے انسانی حقوق کا کہ جن نمبروں پہ پہلے سے آتا ہے اس میں مزید تنزلی ہوئی ہے, جو پوری دنیا آج دیکھ چکی کہ آپ نے اظہار رائے کو قابل گرفت جرم بنا دیا, وہ اس مشاورت کے بعد کیسے ریورس ہوگا رانا صاحب؟ نہیں, دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ دنیا سٹرگل کر رہی ہے. دنیا کے بڑے بڑے ممالک جو ہیں وہ سوشل میڈیا کہ جو نیگیٹو ایسپیکٹس ہیں اس سے سٹرگل کر رہے ہیں. ابھی آپ نے یو کے میں دیکھا کس طرح کے رائٹس ہوئے, اور وہ مس انفارمیشن کی وجہ سے ہوئے, پھر لوگوں کو سزائیں بھی ہوئی. تو یہ ڈبیٹ دنیا بھر میں چل رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اب یو کے نے اس طرح کا کچھ قانون تو نہیں لایا. دیکھیں جنرال صاحب, جو آپ بات آپ کر رہے ہیں, گورنمنٹ بار بار ریپیٹڈلی کر رہی ہے کہ یہ جرنلسٹوں کے خلاف نہیں ہے. آپ 2016 میں جب پیکا مسلم لیگ نون کے دور میں آیا, ہم انہیں بار بار کہتے رہے, یہی کہا جاتا تھا کہ جرنلسٹوں کے خلاف نہیں ہے, لیکن آج تک ریکارڈ سامنے رکھ لیں کہ 98% یہ جرنلسٹوں کے خلاف استعمال. بالکل, اور یہی وجوہات اس وقت بھی پیش ورکر کے خلاف استعمال ہوا. سر, مجھے ایک شارٹ بریک کی طرف جانا ہے, مجھے ایک کوئک بریک کی طرف جانا ہے. ایسی ہی باتیں فواد چودھری صاحب اس وقت کرتے تھے جیسے بٹ صاحب نے نشاندہی کی ہے. ایک شارٹ بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
بریک کے بعد خوش آمدید. اب پروگرام کا آخری حصہ ہے. نگت، میں وقت ضائع کیے بغیر آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اب جو بات چیت ہوئی ہے اس پروگرام میں، اب یہ جو انہوں نے قانون بنایا ہے ترامیم کی، اسی کے اوپر غور کریں کنسلٹ کر کے میڈیا سے، انسانی حقوق کے نمائندوں سے، یا پھر آپ سمجھتی ہیں بطور ایک وکیل بھی کہ جو ایگزسٹنگ لاز ہیں پاکستان میں، یہاں تک کہ عزت کا ہو، سائبر کرائم کے حوالے سے ہو، اسی کے اوپر عمل درآمد کرنے کی، اسی کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے اس وقت؟ بالکل جی، جو میں تو بالکل ان ترامیم سے متفق نہیں ہوں. جو آلریڈی قانون موجود ہے سائبر کرائم کا، اس میں بھی بہت خامیاں ہیں، پہلے اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ آپ کے جو ڈیفامیشن کے قوانین ہیں ان کو اسٹرانگ بنانے کی ضرورت ہے. اب سب وہ آلریڈی موجود ہیں، اس پورا ڈیو پروسیس موجود ہے، عدالتیں آپ کی ہیں. تو آپ ایک نیا اگر ہم لوگ ایک 1.5 اینٹ کی مسجد بنا لیں گے اور سمجھیں گے کہ پورے ایکو سسٹم میں وہ فلرش کرے گی، تو اگر آپ کا خود جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے وہ کمزور ہوگا تو یہ قانون کس طریقے سے کام کرے گا، جہاں پہ نہ تو فورینسک لیبس کے حوالے سے ہمارا کوئی خاص کوئی ایکسپیرینس ہے، نہ کوئی اتھارٹیز یا جس طرح کی بتائی گئی ہیں وہ ان میں ہمیں کوئی نظر آتا ہے کہ ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، خاص طور پہ پاسٹ ایکسپیرینسز کو دیکھتے ہوئے. تو مجھے لگتا ہے کہ پلیز یہ ترامیم واپس لیں، ان کو ختم کریں، چاہے پاس بھی ہو گئی ہیں. ہمیں پیکا کو ایکچولی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کو ہم قانون کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں اور ڈیفامیشن کے قوانین جو موجود ہیں ان کو کیسے مضبوط بنا سکتے ہیں. بالکل صحیح. بٹ صاحب اب آپ یہ بتائیے گا کہ آج تو جو احتجاج ہوا اس میں تو حکومت نہیں نظر آیا کہ انہوں نے کوئی کان دھرے یا وہ بات کرنے کے لیے آئے، تو اب آگے کیا لاہے عمل آپ بتاتے ہیں آج؟ دیکھیں اب صاحب، یہ آج احتجاجی تحریک کا آغاز ہے. اس کو ہم نے پریس فریڈم موومنٹ کا نام دیا ہے، اور یہ اب اسی طرح شروع ہوگی جس طرح جنرل ضیاء الحق کے خلاف ہوئی تھی، جس طرح جنرل پرویز مشرف کے خلاف ہوئی تھی. وہ لمبی تحریکیں تھیں جس میں ہم نے کوڑے کھائے، جیلوں میں گئے، اور اس کے لیے ہمارے سب لوگ اب بھی مینٹلی طور پر تیار ہیں، اور ہم لمبی تحریک چلانے کے لیے اپنی پلاننگ کر رہے ہیں. شاید گورنمنٹ یہ سمجھ رہی ہو کہ یہ بس آج یہ نکلے چلے جائیں گے، اور اس میں ہم اب کل کے بعد سول سوسائٹی کو، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کو، وکلاء کو شامل کریں گے. پھر بات نہ بنی تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بلائیں گے، جو ہمارے اس ایجنڈے کے ساتھ متفق ہوں گی وہ ہماری حصے ہوں گی، اور پھر ہم پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنے کی کال دیں گے. پاکستان بھر سے لوگوں سے اپیل کریں گے وہ آئیں، اور اس دھرنے کی تاریخ تو ہوگی شروع ہونے کی، لیکن خاتمے کی تاریخ نہیں ہوگی. پھر وہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک پھر یہ پاکستان میں تاریخ ہے پریس فریڈم موومنٹس کی، وکلا موومنٹ کی بھی ہے. تو اب آپ یہ بتائیے. اس کا جواب یہ کہ پریس فریڈم موومنٹ کی تحریک میں حکومت پاکستان بھی شامل ہے. کوئی نہیں چاہتا کہ پریس فریڈم کا گلا گھونٹا جائے، کوئی نہیں چاہتا کہ آزادی اظہار رائے کا گلا گھونٹا جائے. ہم صرف چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جو نیگیٹو ایلیمنٹ ہے سوشل میڈیا کا، جس سے ہزاروں لاکھوں لوگ سفر کرتے ہیں، اس کو بہتر بنایا جائے، اس کو کنٹرول کیا جائے، اس کے نقصان کو. آپ کی مخالف جماعت کی پریزنس بھی بہت ہے سوشل میڈیا پہ، یہ بھی اس کو بھی تو آپ لوگ نہیں دیکھیں. میں نے آپ کو اپنی نیت بتا دی. ہم ان کے ساتھ میرے خیال سے آنے والے دنوں میں ایک اچھے پلیٹ فارم پہ انگیج کرنے کی ضرورت ہے. میں بھی یہی مشورہ دوں گا اپنی حکومت کو، چاہے انٹیریئر منسٹری ہو، انفارمیشن منسٹری ہو، کہ ان کو پلیٹ فارم دیں جہاں مل کے بیٹھ کے یہ سارے جو کنسرنز ہیں ان کو ہم کلیئر کریں. یہی رستہ ہوتا ہے جمہوریت کے اندر، یہ رستہ ہمیں اپنا. بل پاس ہونے کے بعد واٹس ایپ کیا کنسلٹیشن کا فائدہ؟ دیکھیں ابھی میں نے کہا کہ گورنمنٹ پریزیڈنٹ صاحب سے بات چیت کرے. دیکھیں میں نے کہا نا ابھی کل کی بات ہے نا، آپ کو مدارس کا بل صدر صاحب نے واپس بھیج دیا تھا، تو یہ بھی واپس بھیج دیا. تو یہ شرط رکھتے ہیں آپ اس پلیٹ فارم سے ہمارے پروگرام؟ ہم اپیل کر رہے ہیں مسلسل صدر صاحب سے کہ اس کو واپس بھیج اور اگر نہ واپس کیا اور دستخط کیے پھر بات چیت کی گنجائش رہتی ہے؟ دیکھیں نا پھر تو سڑکوں پہ جنگ ہے، اور عدالتوں میں ہم عدالتوں میں بھی جائیں گے، اور سڑکوں پہ تو ہم لڑ ہی رہے ہیں. عدالتوں میں بھی جائیں گے اور سڑکوں پہ. آج جس طرح سے احتجاج رہا لگتا ہے کہ ایک سلسلہ رہے گا. بہت شکریہ افضل بٹ صاحب، رانا نگت داد صاحبہ اس پروگرام میں شریک ہوئے. ناظرین، تمام تنقید یقینی طور پہ یہ نون لیگ ہی پیکا بنیادی طور پر لے کے آئی تھی، یہ انہی کا برین چائلڈ ہے، انہی کے خلاف استعمال ہوا، آج دوبارہ اس کو امینڈ کیا گیا. لیکن کیا صدر مملکت اس کے اوپر دستخط کرتے ہیں یا نہیں، یہ دیکھنا بہت ضروری ہوگا. کیا پیپلز پارٹی بھی جو شخصی آزادیوں کے علمبردار بنتی ہے وہ اپنی یہ دوہری پالیسی جاری رکھے گی، یہ ہمیں ضرور دیکھنا ہوگا. آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ.